ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ جَبَلًا ذَهَبًا فَانْفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس جبل احد کے برابر بھی سونا ہو تو میں سارے کا سارا، میری خواہش یہ ہے کہ نبی کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس کفر کے قلعے گراتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سر مبارک کا نشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ تم جبل احد کی طرف چلے جاؤ تاکہ مسلمان تین طرف سے محفوظ ہو جائیں۔ سیرت رسول عربی علامہ توکلی نے صفحہ نمبر 793 میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جو کتاب ہے دلائل ابی نعیم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت پتھر ایسے نرم ہو گئے کہ غار بن گئے، چنانچہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پہاڑ کی طرف مائل کیا تاکہ مشرکین سے اپنا جسم مبارک چھپائیں، بس اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایسا نرم کیا کہ آپ نے اپنا سر مبارک اس میں داخل کر دیا، وہ پتھر اب تک باقی ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ حوالہ سیرت رسول عربی کا ہے۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب ٹیک لگائی تھی تو یہ پتھر نرم ہو گیا تھا، یہ اس کے یہ گولدارے کی شکل میں اس کا نشان باقی ہے، اور بھی ادھر زیارتیں تھیں جو بعض لوگوں نے سیمنٹ ڈال کر بند کر دی ہیں۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حقیقت حال جاننے والا ہے۔